عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، حق و باطل کے درمیان معرکہ آرائی اور ان کے درمیان کشمکش یہ روز اول سے چلی آ رہی ہے اور اسی پہ اس دنیا کا اختتام ہوگا۔ مختلف شکلوں میں اور مختلف صورتوں میں یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی۔ یہ پچھلے دنوں ہم مسلمان اہل پاکستان کو جس کشمکش کا سامنا کرنا پڑا اور جس لشکر کشی کا مقابلہ کرنا پڑا اور اس میں معاملات جس طرح ہوئے اور جس طرح پھر اللہ کی مدد نازل ہوئی، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے امت مسلمہ کو سرخرو فرمایا۔ حضرات گرامی، یہ پچھلا جمعہ ہم نے اسی موضوع پہ کچھ چیزیں ہم نے بیان کی تھیں اور آج کا جمعہ اس کے اختتام پر اور اس کے انجام پر اور اس سے حاصل شدہ اسباب انشاءاللہ العزیز آج ہم ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کریں گے۔ دیکھیں، یہ جو جنگ محدود عرصے میں اور محدود طریقے سے ہوئی ہے، اس کی ہم دیکھیں تو اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ شبیہ جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کے ساتھ ہمیں ملتی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو کہ مشترکہ ہیں ان میں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو جنگ احزاب تھی یا جنگ خندق تھی، اس میں بنیادی دو کردار تھے، ایک یہود اور دوسرے مشرک، اور یہاں بھی یہود اور مشرک انہی دونوں کا کردار تھا، یہودیوں کا اور مشرکوں کا گٹھ جوڑ تھا اصل میں اس میں، یہ تھی بنیادی چیز۔ اور دوسری کہ جو جنگ احزاب تھی وہ بھی مسلمانوں پر مسلط کی گئی تھی بلا وجہ، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی قصور کے، اور یہ جنگ بھی اسی طرح پاکستان پر مسلط کی گئی تھی۔ اور ایک اور بھی دیکھیں کہ یہ جو جنگ تھی، یہ لڑائی سے زیادہ اعصاب کی جنگ تھی، حوصلے کی جنگ تھی، سمجھ بوجھ کی جنگ تھی۔ یہ اس میں جس طرح جنگ احزاب، ہم اس کا تھوڑا سا تذکرہ بھی کریں گے انشاءاللہ، جنگ احزاب میں لڑائی بہت کم ہوئی ہے، لیکن اس میں اعصاب اس حد تک شل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ آپ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، آپ کو یہ چیز، یہ غزوہ بدر میں نہیں ملے گی، اس طرح کے الفاظ آپ کو وہاں بھی نہیں ملے گی جہاں کتنی شدید لڑائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اوپر سے بھی آ رہے تھے، نیچے سے بھی آ رہے تھے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب نظریں ٹیڑھی ہوگی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، حالات یہ ہو گئے کہ دل اچھل کے حلق میں جیسے آ جاتے ہیں، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تمہارے دل میں بڑے برے برے خیالات آنا شروع ہو گئے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہاں پر مومن آزمائے گئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ ہلا دیے گئے، سخت ہلا دینا، شدید جو ہے وہ ان کو جھٹکے ملے مسلمانوں کو۔ تو یہ حالات جو ہے حقیقت میں یہ ان میں سے کچھ صورتیں یا کچھ شکلیں جو ہے وہ اس جنگ میں بھی دیکھنا پڑی۔ جنگ احزاب کا میں تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں کہ یہ جنگیں دو بڑی جنگوں کے بعد، جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد ہوئی، اور اس جنگ کا محرک جو تھے وہ یہودی تھے۔ جب ان کو بنو نذیر، ان کے نا 3 قبیلے تھے یہودیوں کے مدینہ میں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع بہت پہلے ان کو نکال دیا گیا تھا، وہ جو ہے وہ ختم ہی ہو گئے۔ دوسرے بنو نذیر، انہوں نے مسلمانوں سے دھوکہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، انہوں کو یہاں سے نکالا گیا، یہ جا کے خیبر میں آباد ہو گئے۔ پھر انہوں نے مشرکین کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ رابطہ کیا کہ ہم ایک ہی دفعہ مل کے، یہ آپ کے ساتھ بھی ان کی جنگ ہے، ہمارے ساتھ بھی ان کی جنگ ہے،
تو ایک ہی دفعہ مل کے ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہمارا ہم جو ہے وہ ایک ہی دفعہ مل کے حملہ کریں تاکہ ان کی جو کسے کہتے ہیں نا کہ ان کی جڑ ہی کاٹ دی جائے۔ چنانچہ ادھر سے یہودی نکلے، ادھر سے مشرکین مکہ نکلے، رستے میں بنو غطفان اور کافی سارے قبیلے ملے۔ یہ تقریباً 10,000 کا لشکر تھا، 10,000 کا لشکر جو مدینہ کی طرف آ رہا تھا۔ اور آپ کو بدر میں پتہ ہے کتنے کافر تھے؟ بدر میں ٹوٹل جو ہے وہ بدر میں 1,000 تھے کافر مشرک، اور احد میں 3,000 تھے۔ یہ 10,000 کا لشکر اتنا بڑا، اور شاید اس وقت مدینے کی ٹوٹل آبادی بچوں کو اور خواتین کو ملا کر بھی اتنی نہ ہو جتنی ان کے جنگجوؤں کی تعداد تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے، تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں مدینہ سے باہر نکل کے ان کو روکنا چاہیے۔ تو جن میں سے صرف ایک صحابی جو تھے حضرت سلمان فارسی، اور چونکہ ان کا تعلق ایران یعنی فارس کے ساتھ تھا، وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں کہ ہمیں اگر کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا نا کہ جس میں دشمن بہت زیادہ تعداد میں ہوتے تھے اور ہم تھوڑے ہوتے تو ہم ایک خندق کھود لیتے تھے۔ یہ خندق کا لفظ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں، کبھی سنا بھی نہیں تھا عرب نے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جی وہ کیسے کرتے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم اس طرح جو ہے وہ زمین کھودتے تاکہ ان کے اور اپنے درمیان ایک فاصلہ ہو جاتا۔ تو جب عملی طور پہ انہوں نے بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ تجویز بڑی ہی اچھی لگی۔ تو دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہوتی کہ بہت زیادہ لوگ ایک تجویز، ایک بندہ بھی کوئی بات کر دے تو وہ سمجھ آ جاتی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس پہ عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب مدینہ کی جو صورتحال تھی نا، اب دیکھیں یہ مثلا 4 طرفیں ہیں، ان میں سے یہ چاروں طرفیں ایسی نہیں تھی کہ مدینہ میں داخل ہوا جائے۔ ایک طرف تو پہاڑ تھے اور پتھر ایسے تھے کہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ علاقہ ایسا تھا وہاں سے نہیں آ سکتے، آپ اندر نہیں آ سکتے۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ آبادیاں تھیں، ان آبادیوں کے درمیان میں سے بھی نہیں آیا جا سکتا۔ صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، جنہوں نے دیکھا ہوا ہے، وہ علاقہ جسے جبل صلا کی پچھلی سائڈ پہ، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ اندر آنے کی صرف مدینہ میں جگہ تھی اور وہیں سے لوگ ہمیشہ آتے جاتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خندق کھودنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام مل کے خندق کھودتے تھے۔ یہ تقریباً جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 5,000 ہاتھ، یہ تقریباً 7500 فٹ، یا آپ ملا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 سے 3.5 کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے یہ، جس کے جہاں خندق کھودی گئی۔ تقریباً 3 سے 3.5 اندازاً اتنا ہے، اتنا علاقہ تھا جہاں خندق کھودی گئی۔ اور اس کی جو چوڑائی تھی تقریباً 15 فٹ چوڑائی تھی اس کی، اور اس کی جو گہرائی تھی تقریباً 10 فٹ کے قریب تھی، 10 11 12 فٹ تقریباً اتنی تھی۔ اور یہ صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم کر کے، اور آپ خود بھی اس میں شامل ہوئے، اس میں بڑے بڑے جو ہے وہ معجزے بھی ہوئے۔ تو بہرحال یہ خندق جو ہے وہ یہ کھود دی گئی۔ اب جب مشرک وہاں پہ پہنچے تو وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ پوری تیاری جو کر کے آئے تھے، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ آؤٹ آف سلیبس ان کو سوال آ گیا۔ یہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ کچھ بھی ہمیں کرنا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے محاصرہ کر لیا مدینے کا، جو اس جگہ پہ نا محاصرہ کر لیا۔ اور لیکن یہ کہ مسلسل ان کی کوشش رہی ہے کہ ہم کہیں سے کوئی رستہ تلاش کر کے اس کو پاٹ کے تو اندر آ جائے، لیکن اس کی مسلسل حفاظت کی ضرورت تھی۔ چنانچہ مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ اس مدینہ کی طرف جو ہے وہ مسلسل وہاں پہ پہرا دے رہا تھا کہ کوئی کافر قریب آتا تو اس کو نیزوں سے اور تیروں سے دور رکھتے۔ اگر یہ نہ کرتے تو اتنی جو ہے وہ جیسے مطلب یہ جو خندق ہے اس کو پر کرنا یہ کون سا مشکل کام تھا، وہ لگتے کچھ دنوں میں وہ جو ہے وہ کچھ عرصے میں اس کو مکمل کر، لیکن مسلسل مسلمانوں کا پہرا تھا۔ اور دن رات یہ پہرا اس قدر شدید تھا کہ بعض دفعہ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی لعنت اور مشرکوں پر کہ آج میں نے عصر کی نماز اس وقت پڑھی جس وقت سورج غروب ہو رہا تھا،
اتنا لیٹ ہوئے. مسلمان کبھی نماز میں لیٹ کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. تم نے تو پڑھ لی ہے, ہم نے ابھی تک اثر نہیں پڑی. آپ نے اس دن, یہ زندگی میں شاید پہلی دفعہ ہو کہ آپ نے اس دن عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی تھی. اور کئی دفعہ یہ واقعہ, اور ایک دن ایسا بھی ہوا کہ اس سے بھی زیادہ نمازیں رہ گئی. یعنی مسلمان کتنا مسلسل جو ہے وہ پہرا دے رہے تھے. تو بہرحال کفار نے کوشش کی, کئی نیچے اتر کے آنے کی کوشش کی, لیکن مسلمانوں نے انہیں الحمدللہ جو صحابہ تھے انہوں نے مار گرایا, بھگا دیا انہیں. تو ٹوٹل اس جنگ میں جو ہے وہ لڑائی بہت کم ہوئی ہے, لیکن یہ اعصاب کی جنگ تھی مسلسل. جس طرح یہ آپ نے دیکھی ہے نا یہ جنگ, یہ جو صورتحال جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا, یہ اعصاب کی جنگ تھی. اور جو ہے وہ بیدار مغزی کی جنگ تھی, ہمت اور حوصلے کی جنگ تھی. تو یہ جنگ تھی جو ہے وہ غزوہ احزاب. تو بہرحال یہ تقریباً ان کا 24 دن انہوں نے محاصرہ کیے رکھا. ایک شہر جس میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہو, نہ پینے کے لیے کچھ ہو, لوگوں کے پاس غربت ہو, اس شہر کا اتنا لمبا محاصرہ. اور صحابہ کرام کی جیسے بھوک سے جو حالت ہوتی ہے جو ہوئی وہ پہلے بھی تھی اور اب تو رستہ بھی بند تھا, لیکن ان حالات میں بھی اللہ رب العزت نے ان کو ثابت قدم رکھا. اور نتیجتاً کیا ہوا, ایک اور چیز ہوئی کہ جس میں ایک طرف میں نے بتایا نا کہ مدینہ میں گھر تھے, اور وہ گھر بنو قریظہ کے تھے. یہ بھی یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا, مسلمانوں کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پھنسے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے جو یہودی باقی تھے انہوں نے انہیں بہکایا, وہ بھی بہک گئے, انہوں نے بھی معاہدہ توڑ دیا. اور جس طرف یہودی تھے مسلمانوں کی عورتیں اور بچے اور مال جو ہے مال و اسباب سارا وہیں پہ تھا. گویا کہ مسلمانوں کا سب سے جو کمزور جو ہے نا وہ نقطہ وہ ادھر تھا, اس طرف تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی پریشان ہوئے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ خوش ہو جاؤ, اللہ کی طرف سے فتح کا پیغام آ گیا. چنانچہ جنگ کے بغیر ہی تھوڑی سی جنگ ہوئی, زیادہ نہیں. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی کس طرح مدد کی. اللہ تعالیٰ نے اسباب ایسے مہیا فرمائے کہ ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی, اور پھر اللہ کی طرف سے ایک لشکر آیا. اللہ کی طرف سے ایک لشکر آیا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا, کہ ہم نے ان پر ایسی آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھتے. تو وہ آندھی کیسی تھی؟ ایسی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا نام آپ نے غالباً الصبا کے نام سے آپ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے اس ہوا کے ساتھ میری مدد فرمائی. اتنی تھی, ایک تو سردی شدید تھی, شدید ترین سردی, اور دوسرا مدینے کی جو سردی ہے نا اس کا انحصار ہوتا ہے ہوا چلنے پر, اور جب ہوا چلتی ہے پھر اللہ کی پناہ ایسی شدید سردی ہوتی ہے. اس رات وہ خیموں میں تھے اپنا سارا انتظام کر کے. اللہ رب العزت نے اتنی تیز ہوا چلائی, ان سب کے خیمے اکھڑ گئے, ان کی ہانڈیاں پکی ہوئی ان میں ریت چلی گئی, ان کی آنکھوں میں ریت, ان کے منہ میں ریت, ان کے سامان میں ریت, ہر طرف دھول اڑ رہی ہے اور شدید سردی ان کے اعصاب کو چٹکا رہی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس طرح مدد فرمائی, اور دوسرا ان کے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھوٹ ڈلوا دی, وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے, ایک دوسرے سے ان کا اعتماد اٹھ گیا اور سمجھنے لگے, ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے لگے. چنانچہ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کو خائب و خاصر جو ہے وہ واپس بھیجا. تو ان کے جانے پر جو ہے وہ کفار, منافق اور ایسے دوست جو بظاہر دوست تھے حقیقی دشمن تھے وہ سب ظاہر ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت ہوئیں. تو میں اس لیے اس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی مشابہت جو ہے وہ اس جنگ میں ایک بڑی حد تک جو ہے وہ ہماری اس کے ساتھ ہے کہ اس میں یہ جنگ مسلمانوں پر مسلط کی گئی, یہودی اور عیسائی اس میں تھے. لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں, اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی اور مسلمانوں کو عزت سے ہمکنار کیا, اور پورے عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک جو کھوئی ہوئی ساکھ تھی وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بحال فرما دی.
تو بات یہ ہے کہ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نا، فرماتے ہیں کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولہ، کہ اس امت کا آخری آدمی بھی اسی طرح اصلاح اپنی کرے گا جس طرح پہلی امت نے اصلاح کی تھی۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے جہاد کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ پہلے عزت دی ہے، اور آج بھی جہاد کے ذریعے سے ہی عزت ملی ہے۔ آپ جتنی مرضی سفارت کاریاں کرتے رہیں، جو مرضی لوگوں کے سامنے روشن خیال بنتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، یہ جہاد کا علم بلند ہوا۔ یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا نا کہ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، یہ کافر رب سے نہیں ڈرتے، یہ تمہاری مار سے ڈرتے ہیں، تمہارے قوت سے ڈرتے ہیں، تمہاری طاقت سے ڈرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس جنگ میں ایک بہت بڑا خیر کا پہلو، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت جو ہے وہ یہ اعصاب شکن تھی، لیکن اس میں بڑے خیر کے پہلو اللہ رب العزت نے دکھائے۔ ان میں سے ایک یہ کہ لفظ جہاد جس پر پابندی تھی، جس کو ترک کر دیا گیا تھا، جس کا نام لینے پر جو ہے وہ مذاق اڑایا جاتا تھا، وہ لوگ جو جہاد کا مذاق اڑایا کرتے تھے اب سارے جناب جہاد کرتے پھرتے۔ وہ جہاد کی جتنی آیات ہیں وہ ساری جناب وہ دوبارہ وہ نکالی جا رہی ہیں قرآن سے، وہ پڑھی جا رہی ہیں، مجاہدین کے فضائل جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں، جہاد میں حصہ لینے کا جو فضیلت اور طاقت کی فضیلت، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے وہ دیکھیں نا، وہ سورہ انفال جسے ہم صرف پڑھتے تھے، وہ سورہ جو ہے وہ توبہ جسے صرف پڑھتے تھے، سورہ احزاب، سورہ محمد، سورہ بقرہ کی آیات، سورہ آل عمران کی آیات، وہ ساری جہاد کی آیات، وہ جناب اب ساری نکالی جا رہی ہیں، اب سب کے مفہوم بیان ہو رہے ہیں، اب سب کے معنی بیان ہو رہے ہیں، اب جہاد کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو اسلام کی کوہان تھی اس کی عظمت جو ہے وہ ظاہر کر دی، وہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کے بغیر عزت نہیں ہے۔ اب پوری دنیا میں ایک فقیر ملک جس کے تانے بار بار ہمیں انڈیا بھی دیتا تھا، اور جس کے تانے جو ہے وہ ہمیں پوری دنیا دیتی تھی کہ یہ مانگنے والے ہیں، یہ فقیر ہے، لیکن اس کے باوجود اس فقر کے عالم میں، اس غربت کے عالم میں، اس جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں بھی جب جہاد کے لیے تلوار اٹھائی گئی تو اللہ رب العزت نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے پوری دنیا میں۔ آپ لوگ جو ہے آپ جانتے نہیں کہ عالم اسلام خصوصی عرب لوگ جو ہیں، عرب لوگ یہ آپ کی اس فتح پر کتنے خوش ہیں، اور کتنی خوشیاں جو ہے وہ منائی جا رہی ہیں ہر جگہ پہ، اور کتنے لوگ جو ہے کہ وہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا نا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو اللہ بڑی جماعتوں کر فتح دے دیتا ہے۔ کس وقت دیتا ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو اس لیے دیکھیں ہمارے لیے اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے والی بھی ہیں کہ یہ ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ آخری جنگ تھی، آخری مارکا اور ختم ہو گیا، یہ ایک چھوٹی جڑپوں میں سے ایک جڑپ ہے۔ یہ جنگیں ایسے ہی جاری رہتی ہیں، اور جو بھی طاقتور ہوتا ہے وہی فتح سے ہمکنار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے افواج کے لیے ان کے لیے دعا گو ہیں کہ جس طرح ان کے اندر ایک بڑے عرصے بعد ایک بیداری کی لہر ہم نے انہیں دیکھی ہے، اور دینداری کی لہر دیکھی ہے، کہ جنہوں نے اس آپریشن کا نام، اس کا نام قرآن کے ایک آیت سے رکھا ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپریشن کا نام ہی ایسا کہ جس کا نام لینے سے اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، بنیان مرصوص۔ ان اللہ، یہ آیتیں ہم پڑھا ہی کرتے تھے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ تو وہ آیتیں سورہ صف کی اور ساری وہ الحمدللہ وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، ان کو دہرایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو دینداری کی لہر ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جہاں بے دینی پاکستان میں مسلسل پھیل رہی تھی اور ملحد قسم کے لوگ جو ہے وہ سر اٹھا رہے تھے، اتنی ان کی محنت کئی سالوں کی ہوئی، اللہ رب العزت نے چند دن میں ان پہ پانی پھیر دیا، چند دن میں۔ ایک ایسی بات ہوئی، ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا
کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ تم عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے بعض چیزیں تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو. یہ بڑی ایک جو ہے وہ اس میں ظاہر بات ہے جنگ کو کون پسند کرتا ہے اور کون چاہتا تھا کہ یہ معاملات جو ہے وہ اس طرف جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بڑے خیر کے پہلو رکھے، جس میں سے یہ سارے بے دین لوگ جتنے تھے یہ سارے کے سارے اپنے بلوں میں چلے گئے. کو بولا ان میں سے کون بولے؟ اس میں افواج پاکستان، قوم پاکستان، مسجدیں اور مدرسے سب سے پہلی صف میں مسجدیں اور مدرسے تھے. اور آپ دیکھیں جب ہندوستان کی طرف سے حملہ ہوا تو سارے حملے مسجدوں اور مدرسوں پہ ہی ہوئے تھے، سارے حملے مسجدوں اور مدرسوں پہ ہوئے. لیکن ادھر اس موقع پر جو ہے وہ بہت ساری باتیں کرنے والی، لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی ہی قابل غور ہے. اس میں ہندوستانی مسلمانوں کا جو مکروہ کردار، ہم سب کو نہیں کہتے، ہو سکتا ہے کچھ اچھے بھی ہوں، لیکن ان کے جو اوپر ان کی جو قیادت ہے، جیسے اویسی جیسے لوگ اور بہت سارے لوگ آپ دیکھیں، اتنا بدترین ان کا کردار رہا. اور انہوں نے یہاں پہ اب دیکھیں کہ باقاعدہ طور پر انہوں نے جو ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا. باقاعدہ طور پر انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ پاکستان کو تباہ کر دو. اور ان کی منافقت دیکھیں، حملہ کہاں پہ ہوا؟ مسجدوں پہ ہوا. حملہ کہاں پہ ہوا؟ مدرسوں پہ ہوا. مرے کون؟ فوجی بھی مرے تو وہ بھی مسلمان ہے، وہ تو سب سے ہمارے معزز، لیکن عام لوگ، عورتیں اور بچے، چھوٹے چھوٹے بچے گھروں کے جو ہے وہ شہید ہوئے، عورتیں بے گناہ شہید ہوئی. تو وہ خبیث لوگ وہاں پہ جا کے تالیاں مار رہے ہیں، اس پہ شاباش ان کو دے رہے ہیں کہ جی آپ نے بہت کیا، ہم مبارکباد دیتے ہیں. باقاعدہ طور پہ انہوں نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے اور باقاعدہ طور پر جی ہند کے نعرے انہوں نے لگائے. بہرحال یہ اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا ضرور کہ تم نے اپنی دنیا کو بچانے کے لیے اور کافروں کو اور مشرکوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کرتے رہے. اب دیکھیں انہوں نے جو اپنی وہ سامنے لائے تھے، وہ کرنل آپا صوفیہ جو تھی، وہ جو ان کی نمائندہ تھی، تو وہ کیا وہ ان کی باتوں سے بچ گئے. ایک وزیر ان کے خلاف کھڑا ہو کے اس کے خلاف بولنے لگا بھی یہ بھی انہی کی بہن ہے، یہ بھی انہی کے ساتھ ہے. بات یہ ہے کہ جو کچھ مرضی کر لیں، جب تک یہ ہندوستانی مسلمان بھی اپنے دین کی خاطر کھڑے نہیں ہوتے اور اپنے دین کو لے کے نہیں چلتے، یہ جتنا مرضی کر لیں یہ ذلیل و رسوا ہی انہوں نے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ کیا کہ کہتے ہیں، یہی جو اسد الدین اویسی صاحب یہ پاکستان تشریف لائے، یہ جیو نیوز پہ حامد میر بیگ کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے کہ پاکستانیوں سے میری درخواست ہے کہ آپ برائے مہربانی ہماری فکر کرنا چھوڑ دیں. لیکن آپ کے کہنے سے، تم ایک شخص کے کہنے سے ہم اپنے بھائیوں کو ان کی فکر تو نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں اپنی بھی فکر کرنی چاہیے، ان کی بھی. ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام معاملات کو میں آسانی فرمائے، اور جو فتح مبین اللہ رب العزت نے عطا فرمائی اللہ اس کو برقرار رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو، ہمیشہ ہمیں دین میں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو جہاد کا علم بلند ہوا ہے یہ آپ کے سامنے کی بات ہے، آپ کے سامنے. ابھی یہ فلسطین میں جو کچھ ہوا یا دوسرے ملکوں میں جو کچھ ہوا، تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کی. ایک باقاعدہ ایک پیج تھا عرب کا، اس میں روز ایک بات جو ہے نا وہ شیئر کرتے تھے. ان میں سے وہ کہتے تھے کہ اس جنگ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، بلکہ وہ اس میں یہ کہتے تھے کہ پاکستان نے ہمیں یہ سبق دیا ہے. اس کا عربی میں اس کا اردو میں ترجمہ کہ پاکستان نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اللہ کی مدد تیاری کے بغیر نہیں آتی، تیاری کر کے رکھے پھر اللہ کی مدد آتی ہے. کیونکہ اس سے پہلے کتنے مار کے وہ مسلمان مار ہی کھائی جا رہے، ہمیشہ پریشان کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں اترتی، اللہ کی مدد کیوں نہیں اترتی. بھی تم کو اللہ کی مدد کے سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تیاری تو کرو، پہلے سب سے پہلے تیاری کرو گے، تم کھڑے ہو تو اللہ کی مدد آئے گی. تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری افواج کو
جو ہے وہ ان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جس کی طرف رجوع کرنے میں ہی عزت ہے، اور جس کو چھوڑ کے سوائے ذلت اور خجالت کے اور ذلالت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، کچھ چیزیں جن کی طرف توجہ دلانا نہایت ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس جنگ کے دوران اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے ہماری قوم عام طور پر مراسیوں والا کردار ادا کرتی رہی۔ یہ تو اللہ نے عزت ہماری رکھی ہے، ورنہ یہ میمز بنانے، یہ مذاق اڑانا جنگ کا، اور جنگ کی تمنا کرنا، اور ہر بات کو مذاق میں لے جانا، یہ بہت بری بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ جاہل قوم کا کردار ہوتا ہے مذاق بنانا۔ یہ جنگ کے معاملات کو، دین کے معاملات تھے، یہ جنگ کے معاملات تھے، اس کے مذاق بنانا۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں اداکارہ لوں گا، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ پہ میری زمین ہے، کوئی کہتا ہے جی میری بس یہاں سے دلی کو چلے گی، کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایسے مذاق بنانا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اس چیز کو ٹھٹھا بنا لینا۔ شکر کریں اللہ کا، اور ہم واقع کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پہ پکڑ نہیں لیا۔ ہمارے یہ دعوے کہ ہم یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے، یقین کریں یہ جنگ جو ہے یہ صرف اللہ کی نصرت سے ہم نے جیتی ہے، صرف اللہ کی مدد سے۔ جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ جو آپ نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ مٹھی پھینکے ریت کی، آپ نے پھینکی تو وہ سب کی آنکھوں میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، وہ ریت ان کی آنکھوں میں آپ نے نہیں بھیجی تھی، ہم نے بھیجی تھی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جنگ میں ایک جو ہے وہ ایک موقع تھا جس وقت ان کے جہاز آئے اور پاکستان نے ان کو جواب دیا، وہ ہٹ ہو گئے اور وہ گر گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وما رمیت اذ رمیت، یہ نشانہ آپ نے نہیں لگایا، کس نے لگایا؟ یہ اللہ نے نشانہ لگایا تھا، اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ دیکھیں وہ نشانہ خطا ہو جاتا ہے، وہ نشان ہوتے ہیں، نشانے خطا ہو جاتے، وہ پاکستان میں آتے، حملہ کرتے، تباہی کرتے، چلے جاتے ہیں، جو کچھ مرضی کرتے رہتے۔ صرف اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو پوری تاریخ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پوری تاریخ میں ایک مرحلہ صرف ایسا آیا تھا جہاں پہ مسلمانوں کی تیاری کافروں سے زیادہ تھی، اور وہ حنین کا مرحلہ تھا۔ وہیں پہ پھنس گئے۔ کسی نے کہہ دیا کہ آج ہم قلت کی وجہ سے، یعنی تھوڑے ہونے کی وجہ سے آج ہم مار نہیں کھائیں گے، تو اللہ کو جملہ پسند نہیں آیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ مسلمان کس بری طرح وہاں پہ پھنسے، تو پھر بھی اللہ کی مدد آئی، مذہب جو ہے وہ تکلیف بڑی آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے جو ہے وہ تمہاری مدد کی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ حنین کے دن جب تمہیں لگا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں یقین کریں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا کا یہ تجزیہ، اور ہمارا بھی یہی تھا کہ ہم لمبی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہماری معیشت کی حالت دیگر گوں ہے، ڈاواں ڈول ہے، لیکن اس کے باوجود جو عزت عطا فرمائی وہ صرف اللہ رب العزت نے۔ لہٰذا ایسے مواقع پر کبھی بھی یہ کہنا، اور اس کے بعد پھر جنگ کے بعد یہ تکبر کے الفاظ، ہم نے مار گرایا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، اور یہ کسی کی طرف، قوم کی طرف سے یا کسی کی طرف سے یہ کہا جائے، یا کسی ادارے کی طرف سے کہ ہم نے یہ کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی مدد ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں بڑی بہادر تھی فوج، فلاں کے فوج کے پاس بڑا اسلحہ تھا، بڑا سمجھداری تھی، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی۔ صرف اللہ کی مدد جو ہوتی ہے یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی مدد سامنے آئے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ اگر کثرت تعداد دیکھیں تو وہ مقابلہ ہی کوئی نہیں، وہ ان سے ہم سے کئی گنا بڑی فوج،
کئی گنا زیادہ اسلحہ، کئی گنا زیادہ تیاری، پوری دنیا ان کے پیچھے کھڑی، پورا پیسہ دولت ان کے پاس تھا۔ ہمارے پاس ایک چیز تھی، ایمان اور اللہ کی نصرت اور اس کی مدد۔ بہرحال یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور تکبرانہ الفاظ نہیں کرنے چاہیے کہ ہم نے مار دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ یہ صرف اللہ کی مدد تھی، بس اللہ کی مدد انسان کے ساتھ شامل حال ہو تو انسان کامیاب رہتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیشہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہماری افواج کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ انہیں بھی ہدایت بھی نصیب فرما، ان کی حفاظت بھی فرما۔ اللہ ان کو ہماری اس فتح کو ہمیشہ فتح میں ہی رکھنا۔ اللہ ہماری اس فتح کو کبھی بھی شکست میں تبدیل نہ کرنا۔ اللہ پورے عالم اسلام میں جہاد کا علم بلند فرما، پورے عالم اسلام کو فتح نصیب فرما، اور خاص طور پر جو فلسطین کے مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ یہود اور ہنود کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ یہ جو تیرے دین کے دشمن ہیں، تیرے دین کے اور دین والوں کے دشمن ہیں، اللہ انہیں تباہ و برباد فرما۔